اللهم اجعل محياي ومحيا محمد وآل محمد ومماتي ومات محمد وآل محمد. آخری مجلس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف ہوں اور اپنے آخری معلومات آپ کے سامنے پیش کروں، اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہوں دو باتوں کو بیان کرنا. سب سے پہلی بات کہ اگر خدا نخواستہ جانے انجانے میں میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، بس کبھی نہیں رہا ہے اعوذ باللہ، لیکن پہلا انسان میں پتہ نہیں چلتا کون سی بات میں اس شخص کا دل چھو دیا، بولنے والے کو احساس ہی کب ہوتا ہے. تو اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. کوشش یہی تھی اس پورے خمسے میں کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے وہ باتیں اور وہ چیزیں بیان کروں اپنی توان کے مطابق کہ جو آج ہمارے سماج میں ضروری ہے. لیکن اس بات کا اعتراف ہے مجھے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. دوسری بات یہ ہے، میں باتیں اس کو یقین کرتا ہوں اس بات پہ، ایسی بات نہیں کہ صرف آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں. ضروری نہیں ہے میں آپ سب کو اپنے سے بہت بہتر سمجھتا ہوں، ضروری نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو بولے وہ سننے والوں سے زیادہ بہتر ہے. کبھی کبھی سننے والے زیادہ بافضیلت ہوتے ہیں بولنے والوں سے. جذبات میں نہیں بول رہا ہوں، حقیقت ہے. پیغمبر جبرائیل سے کہتے تھے جبرائیل اذنی، اے جبرائیل مجھے نصیحت کرو. جبرائیل کا رتبہ زیادہ بڑا ہے کہ پیغمبر کا؟ صاحب اولاد ہیں، ان کے سطح میں پوری کائنات خلق ہوئی، نور اول، عقل اول، سب کچھ ہے، فیض اول. لیکن پیغمبر کس کو کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل کو کہہ رہے ہیں نصیحت کرو. کبھی کبھی بڑا چھوٹوں سے کہتا ہے نصیحت کرو، ضروری ہوتا ہے. اس میں ضروری کہ جو بولے وہی بہتر ہے، وہی بافضیلت ہے. میں آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں آپ لوگوں سے. امام علی کے بارے میں ملتا ہے اسی پیغمبر کی شاگرد ہے نا، عبد بن عبید محمد، محمد کے غلاموں میں سے غلام ہے. امام علی کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ قمر کو کہتے ہیں کبھی کبھی، قمر مجھے نصیحت کرو، قمر مجھے نصیحت کرو. ضروری نہیں میں بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا شاہد ہے آپ نے سب سے پیچھے رکھتا ہوں. کوشش ہے کہ اس خمسے میں کہ وہ باتیں بیان کروں کہ جو ضرورت ہے آج ہمارے سماج میں. ایک مرتبہ پھر میں بولوں کہ اگر حیات محمد والے محمد کے طرفدار ہیں تو حیات محمد والے محمد کو جاننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. اپنی زندگی کا جائزہ لے دیکھیے کہاں ہے ہماری حیات، کہاں ہے محمد والے محمد کی حیات. اپنی تکرار ہو جائے گی، لیکن تذکر تکرار ضروری ہے. کبھی کبھی اپنی انڈیویجولی ذمہ داریوں کو، انفرادی ذمہ داریاں خدا سے اپنا رشتہ مضبوط کرے. زمانے غیبت پہ ایک منتظر کی ذمہ داری سمجھتے ہیں. زمانے غیبت پہ ایک منتظر کی کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلا جو خدا سے اپنا رشتہ مضبوط کرے.
جناب عباس، جناب اکبر، جناب عمر محمد، رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں. کربلا دیکھیں، اگر ہمارے گھر میں رشتے صحیح نہ رہیں، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، چچا بھتیجے سے، ماموں بھانجے سے، کیسے بھی حسین کہلا سکتے ہیں؟ پہلے گھر کے رشتوں کو سنبھالے، پھر باہر نکلے، گھر کے باہر محلے میں، پھر اس محلے میں ہو جائے، پھر اب چلے 7-8 کلومیٹر دور ادھر، وہاں کے رشتوں کو بھی سنبھالے. یہ نہ دیکھیں غلطی کس کی ہے. بس ایک اشارہ کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آخری مجلس، آخری پیام دینا ہے مجھے. یہ تو آپ نے سب نے سنا ہوگا، امام حسین جب نکلے مکے سے کچھ دور، تو بیت اللہ ابن حر جوفی نکلا. امام حسین گئے نا اس کے خیمے میں، چلے آؤ میرے پاس. کون ہے بیت اللہ ابن حر جوفی؟ کون ہے بیت اللہ ابن حر جوفی؟ وہ ہے کہ جو صفین میں، جو جمل میں علی کے دشمنوں میں تھا. کون؟ صفین میں مولا علی کے مقابل میں کھڑا ہوا، جمل میں مولا علی کے مقابل میں کھڑا ہوا تھا. لیکن پڑھنا، واقعہ پڑھنا بہت آسان تھا. سمجھے کون جا رہا ہے؟ حسین ابن علی نواسہ رسول. کس کے پاس؟ بیت اللہ ابن حر جوفی کے پاس. یعنی انتظار نہیں کیا وہ بیت اللہ آئے، خود گئے. حسینی وہ ہے جو پہلا قدم خود بڑھاتا ہے. انتظار نہیں کرتا کہ نہیں وہ آئے، اس نے غلطی کی ہے. ایسا نہیں ہے، خود آگے بڑھتا ہے. امام حسین نے کیا کہا تھا؟ عبید اللہ بہت گناہ ہے تیرے، چل میرے ساتھ، ایسا بنا دوں گا کہ تا قیامت تجھ پہ لوگ سلام کریں گے. اتنا قریب ہے میرا مولا. 72 سے 73 ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا حسین کے لیے؟ حسین کی شہادت رک جاتی، کتنا رک سکتے تھے؟ 72 شہید ہوئے، 73 ہو جاتا اگر، کتنا فرق پڑتا. لیکن نہیں، حسین اس ابدی سعادت کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. حسین عبید اللہ کی ان غلطیوں کو معاف کرنا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں کہا حسین میرے باپ کا دشمن تھا، بلانے کو تیار ہے. اگر ہم حسینی ہیں، امام حسین سے محبت کا دم بھرتے ہیں، خدا را یہ مت دیکھیں کس کی غلطی ہے. اگر ہے مومن بھائی ہے ہمارا، آگے بڑھے، آگے بڑھے. شاید آپ کے ایک قدم آگے بڑھانے سے وہ 2 قدم آگے بڑھ جائے گا. آپ کو کتنا ثواب ملے گا، آپ کو کتنا اجر ملے گا. زمانے خیبر میں ہماری ذمہ داری ہے بولوں گا آپ سے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے. ساتھ محترم، یہ کون حسین کا فرش ہم نے اس لیے بچھایا تھا کہ دل نزدیک ہو، اور اسی حسین کے فرش پہ انجمن بازی میں الگ ہو جا رہے ہیں. میرا علم تیرا علم، میری انجمن تیری انجمن، میری مجلس تیری مجلس. یہ حسین کو تکلیف پہنچتی ہوگی، اسی حسین کے نام پہ لڑ رہے ہیں، اسی حسین کے نام پہ لڑ رہے ہیں. یہ حسین کو تکلیف پہنچتی ہوگی. خدا تو چلا جاؤں گا، لیکن اپنی ذمہ داری ہے کہ کو کہہ سکوں گا میں نے بولا تھا یہاں پہ. درود پہ محمد آپ دیکھیے شہادت رسول کے بعد کبھی پیغمبر کی رحلت 11 تھے. پیغمبر کی رحلت واقعہ عاشورہ کب ہو رہا ہے؟ 61 ہجری کی ابتدا محرم.
امت جو دیکھ رہی تھی کہ پیغمبر کس طریقے سے حسن و حسین کو اپنی گودی میں اٹھاتے ہیں، پیغمبر نے کس طرح سے ان کو اپنے شانوں پہ بیٹھایا ہے، وہ امت جو دیکھ رہی تھی پیغمبر کس طرح سے حسین کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے، ایسا 50 سال میں کیا ہوا کہ وہی امت، وہی لوگ اسی حسین کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیتے ہیں، رسول کی نواسیوں کو پھر مخنو چادر کشا کشا پھرایا جا رہا ہے، اس سے کیا ہوگا 50 سالوں میں؟ سوچیں کیا وجہ تھی، کیا وجہ تھی؟ زیادہ عاشورہ میں ہم دعا پڑھتے ہیں، ایک اہم دعا جس کی جانب مجھے اشارہ کرنا تھا، اس کے آخری مجلس میں روک کے رکھا تھا اس کو، اس کی سب سے بڑی وجہ تمام وجوہات کو اگر ایک جگہ جمع کروں تو وہ یہ تھی کہ لوگوں نے ولایت سے اپنا منہ پھیر لیا تھا، حقیقی ولی کے در سے اٹھ گئے تھے، حقیقی ولایت سے اپنا منہ پھیر لیا تھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حسین کو اپنے جگر کے ٹکڑے دینے پڑے، قیمت چکانی پڑی حسین کو، لوگ اگر ولایت سے منہ پھیر لیں تو اس کی قیمت کسے چکانی پڑتی ہے؟ ولی خدا کو چکانی پڑتی ہے نظام محترم، اسی لیے زیارت عاشورہ میں ایک اہم کام ہے، آپ دیکھیں زیارت عاشورہ پڑھیں، بار بار تذکرہ ہوگا، بار بار تذکرہ ہوگا، میں آپ کا ولی، آپ کا چاہنے والا، آپ کی رسول، آپ کے نانا کا چاہنے والا، ولایت کا بھی اعلان کرو، برات کو بھی اعلان کرو، میں بنو امیہ سے بیزار، بنو سفیان سے بیزار، امیہ سے بیزار، ہے کہ نہیں؟ اللہم لنا سفیان و معاویہ و یزید بن معاویہ، لعنت کا بھی اظہار ہے، ولایت کا بھی اظہار ہے، ولایت بہت اہم چیز ہے، بتاؤ گا کیوں؟ آپ دیکھیں زیارت عاشورہ میں ہم بار بار دعا کر رہے ہیں، کیا؟ یا ابا عبداللہ، اے حسین، انی اتقرب الی اللہ، میں پروردگار کی قربت چاہتا ہوں، وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی، وَإِلَىٰ امیر المومنین، اور امیر المومنین کی، وَإِلَىٰ فاطمہ، اور فاطمہ کی قربت چاہتا ہوں، وَإِلَىٰ الحسن، اور حسن کی، اور آپ کی قربت چاہتا ہوں، کیسے؟ بے ولایت، آپ کی ولایت کے توسط سے، اعلان کرنا ہے ہمیں کہ ہم اس کی ولایت کے ماننے والے ہیں، کیونکہ اس ولایت کی وجہ سے ائمہ نے قربانی پیش کی ہے۔ دوسری جگہ پہ اسی زیارت عاشورہ میں وَأَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكُمْ، اللہ سے قربت چاہتا ہوں، پھر آپ سے قربت چاہتا ہوں، بے ولایتکم، آپ کی ولایت کے ذریعے سے، وَمُوَالَاتِ وَلِيِّکُمْ، اور آپ کے دوستوں کی دوستی کے ذریعے سے۔ کیوں ہے اتنی ولایت ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں ہے اتنی ولایت ہے؟ آپ ولایت کہ اگر میں مثال دوں نا تو قطب ہونا، پتا نہیں جہاز سمجھتے ہیں کہ نہیں، قطب ہونا جہاز میں جو راستہ، جو ڈائریکشن بتاتی ہے، انگلش میں اگر کہوں تو کمپاس، جو جہت بتاتی ہے پانی کے جہاز میں، آپ کو کتنا، آپ ساؤتھ میں ہیں، آپ نارتھ میں ہیں، کہاں ہیں آپ، جو ڈائریکشن بتاتی ہے، اس کو چھوٹا سا چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے۔ ولایت کی حیثیت قطب کی ہے، بتاؤں میں آپ کو ایسی مثال ہو گئی اور بات ہے۔ فرض کیجئے آپ ایک کروز ہے، بہت عالیشان جہاز سمندری، عیش و آرام کے ہر سامان، لگژری رومز ہیں، سوئمنگ پول ہے، ریسٹورنٹ ہے، چائنیز، تھائی، طرح طرح کے انواع اقسام کے پکوان ہیں، کھیلنے کے لیے میدان ہے، گراؤنڈ ہے، سب کچھ ہو جہاز میں، لیکن اگر قطب نما نہ ہو،
کوئی آپ ہے جو بیٹھے گا اس جہاز میں؟ کوئی ہے جو بیٹھے گا اس جہاز میں؟ ارے بھائی کیوں نہیں بیٹھ رہے ہو؟ اچھا روم ہے، فل اے سی، سوئمنگ پول، کھیلنے کے لیے گراؤنڈ، سب کچھ ہے، دنیا بھر کا عیش کی سامان ہے۔ وہ کہے گا مولانا سب کچھ تو ہے لیکن قطب نما نہیں ہے۔ تھوڑی دور چلے گا، جب موجیں تھپیڑے مارے گی اس کشتی کو، یہ اپنی جہل بھول جائے گا۔ وہ سمندر جہاں میلوں دور صرف پانی ہو، وہاں کیسے ڈائریکشن پتا کرے گا یہ؟ لیکن اسی کے برخلاف ایک معمولی سا جہاز ہو، چھوٹا سا، ایک چھوٹی سی کشتی ہو، کچھ بھی عیش و آرام کا سامان نہ ہو، ایک ٹوٹی پھوٹی بینچ ہو، لیکن اس کے اندر کتب لگا ہو یہ، تو آدمی نہیں گھبرائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کشتی خود بھی صحیح رہے گی اور اپنے سوار کو بھی منزل تک پہنچائے گی۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات؟ حسین کشتی نجات ہے، چونکہ حسین کی کشتی میں ولایت کا قطب نما لگا ہوا ہے۔ حسین کی کشتی میں ولایت کا قطب نما لگا ہوا ہے۔ حسین کی کشتی خود بھی ساحل مراد تک پہنچے گی، جو اس میں سوار ہوگا اس کو بھی پہنچا دے گی۔ لیکن اگر دوسروں کی کشتی میں بیٹھ گئے ولایت نہیں رہے گی، اسی پانی میں گم ہو جائیں گے، سمندر کے ریگستان میں، سمندر کی صحرا میں۔ ضروری ہے ولایت کا اظہار کرنا، اپنی محبت کا اظہار کرنا، بولے بار بار میں آپ سے ولایت رکھتا ہوں، کہ اس ولایت کو سے جب منہ پھیرا تو اہل بیت نے بہت بڑی قیمت چکائی اس کی۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی نا، پیغمبر امام علی کے ساتھ گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا مولا سے، مولا کیا جوان ہے، کیا بہترین نماز پڑھ رہا ہے۔ پیغمبر صاحب کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ امام علی نے کیا کہا، پیغمبر اگر ہماری ولایت نہ ہو، اگر ہماری ولایت نہ ہو تو کوئی 1000 سال عمر نماز پڑھے، کوئی 1000 سال تک اگر نماز پڑھتا رہے، پروردگار اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ میں بتاؤں گا کیوں، یا پیغمبر کی تو حدیث سن لیجیے، یہ تو مشہور ہے، آپ سب نے سنی ہے، یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما اقام نوح فی قومہ، ہے علی اگر کوئی انسان نوح کی عمر کے مطابق پروردگار کی عبادت کرتا رہے۔ نوح کی کتنی عمر تھی؟ 2500 سال، 950 سال تو صرف تبلیغ کی تھی، 950 سال صرف تبلیغ کی عمر، 2500 سال نوح نے اپنی قوم میں عمر پائی تھی۔ نوح کی عمر کے اتنا کوئی اگر خدا کی عبادت کرتا رہے، فَكَانَ لَهُ مِثْلَ جَبَلَ أُحُدٍ ذَهَبٌ فَأَنفَقَهُ، اور کوہ احد کے اتنا اس کے پاس سونا ہو وہ سب کے سب راہ خدا میں دے دے۔ وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَجَّ أَلْفَ عَامٍ، 1000 مرتبہ 1000 سال تک حج بجا لاتا رہے، کوہ صفا و مروہ کے درمیان مظلومانہ شہید ہو جائے، مر جائے۔ فلم یوالک یا علی، اگر تم سے محبت نہیں رکھتا ہوگا، تمہاری ولایت نہیں رکھتا ہوگا، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا ہے۔ کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ خوش ہو جاتے ہیں، یہیں پہ خوش ہو جاتے ہیں، کبھی سوچا نہیں کیوں؟ کیا
ہونے کا مقام ہے کہ ہم بنائی ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، لیکن اس فلسفے کو، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اسے سمجھیے، تب جا کے اور لطف آئے گا۔ کیوں؟ مثال تو ولایت کی مثال کیسی ہے؟ یہ واجبات کیسے ہیں؟ واجبات روح کی غذا ہے، یہ جو کہ ہم عبادات انجام دیتے ہیں، کیا یہ روح کی غذا ہے؟ آپ کھانا کھاتے ہیں، بدن مضبوط ہوتا ہے، عبادت کریں گے روح مضبوط ہوگی، ہے؟ آپ کھانا کھائیں گے، آپ کا بدن مضبوط ہوگا۔ یہی کھانا اگر کوئی کافر کھائے، کوئی مشرک کھائے، کوئی منافق کھائے، کھانا یہ کہہ سکتا ہے نہیں میں تمہیں مضبوط نہیں کروں گا؟ کھانا کہہ سکتا ہے؟ کھانا کہہ سکتا ہے تم کھاؤ گے تو تمہیں مضبوط کروں گا، تم خدا کے دشمن ہو تمہیں مضبوط نہیں کروں گا؟ کھانا نہیں کہہ سکتا۔ جو بھی کھائے کھانا، ہیلتھی غذا جو بھی کھائے، بدن مضبوط ہوگا اس کا۔ ہاں، استثنا نہیں ہے نا، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کا ہو، ہے نا؟ ورزش، ایکسرسائز لے لیں، ماشاءاللہ یہاں پہ میں نے دیکھا لڑکے جم وم کر رہے ہیں، باڈی بلڈنگ سب کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ایکسرسائز کوئی بھی کرے، جسم مضبوط ہوگا۔ یہ ایکسرسائز ایسا نہیں کہ آپ کریں گے تو مضبوط ہوگا، وہ کریں گے تو نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ یہ عبادتیں کوئی بھی کرے، روح تو مضبوط ہو جائے گی، لیکن یہ مضبوط روح کس کے طرف کھڑی ہے؟ خدا کے ساتھ کھڑی ہے یا خدا کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی؟ اسے ولایت بتاتی ہے۔ ولایت اس لیے ضروری ہے، میں بتاؤں گا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو اور نزدیک کروں گا آپ کو۔ یہ ولایت اس روح کو ڈائریکشن دے گی، کہاں پر یہ خدا کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے، کہاں پر یہ خدا کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا عبادت ہم زیادہ کرتے تھے، یہ مہربانیوں نے زیادہ عبادت کی ہے۔ کتنی عبادت کی ہے خوارج نے؟ عبادت بتا رہا ہوں، ولایت کیوں ضروری ہے۔ امام علی نے ہمارے یاسر کو بھیجا، جاؤ عمر انہیں نصیحت کرو کہ یہ اپنے زمانے کو اس پاگل پن سے پیچھے ہٹ جائے، بہت موڈ خراب ہو جائے گا۔ عمار پہنچے، نصیحت آنے کے بعد عمار اب امام علی سے بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ مجھے بلاغہ میں لہم جبات قرحۃ لطول السجود، علی ان کے پیشانیوں پہ طول سجود کی وجہ سے گٹھے پڑ چکے ہیں، عبادت ہو رہی ہے۔ وَأَيْدٍ كَتَفَنَاتِ الْإِبِلِ، گھر ریت پہ اتنی مرتبہ سجدہ کیا ہے، ہاتھ رکھا ہے کہ ہاتھ اونٹ کے پیروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ تم مسلم منقصہ معمولی سا لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن ولایت نہیں تھی، ولی خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ولایت ضروری ہے نہ۔ ہر کوئی قرآن پڑھے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کی طرف ہی ہے، ولی خدا کی طرف ہی ہے۔ قرآن پڑھنا اگر تیار ہوتا تو پھر اب حجاج ابن یوسف ثقفی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حافظ قرآن تھا، لیکن اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن۔ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے ہماری۔ زیاد ابن ابی نے ایک خوارج کو مارا، اس کے غلام کو قیدی کر دیا، قیدی بنا لیا۔ اس سے پوچھا یہ بتاؤ کیسا تھا تمہارا مالک، کیسا تھا تمہارا مالک؟ جانتے ہو اس غلام نے کیا کہا؟ اس غلام نے کہا کہ جتنے سالوں سے میں نے خدمت کی ہے، اس پورے سالوں میں نے کبھی دوپہر کو اس کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا
رات میں کبھی بستر نہیں بچھایا. سمجھے اس کا مطلب؟ یعنی اس پورے سال میں دن کو روزہ رکھتا تھا, راتوں کو عبادت کرتا تھا, سوتا نہیں تھا. دیکھ رہے ہیں, لیکن وہی ولایت کا حکم نہیں تھا. ولایت کا حکم نہیں تھا جانے محترم. کربلا میں لوگ نعرے تکبیر کے ساتھ حسین کو قتل کرنے پہنچ گئے. سجاد کہتے ہیں قربتاً الاللہ, قربتاً الاللہ, حسین کو قتل کر رہے نواسہ رسول کو. رات میں وضو کر کر کے تیر چلاتے تھے. ولایت سے منہ پھیر لیا, عبادت جتنی بھی ہوگی کوئی فائدہ نہیں پہنچائی. کیوں؟ کیونکہ جہد نہیں کس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. اپنی ولایت کو پہلے بار بار اعلان کرے, اپنی ولایت کا جانے محترم بار بار اعلان کرے. دیکھیں ہمارے اندر وہ ولایت ہے, پھر ولایت کی شرائط آئیں گی, پھر ولایت کی شرائط آئیں گے. اگر وہ ولایت کا دم بھر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ کی ولایت رکھتا ہوں, پھر اس کی شرائط بھی آئیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا صرف آپ زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا ولی ہوں, آپ کا چاہنے والا ہوں, عمل میں غیروں کا رویہ اختیار کر لیں. ایسا نہیں چل سکتا ہے. جناب قبیل ہے, رات کی تاریخی میں علی کے ساتھ گزر رہے ہیں. علی کے اسرار علی نے قبیل کون کون ہے؟ علی کے اسرار علی کو جانتے ہیں. رات کی تاریخی میں چل رہے ہیں, دیکھا مسجد کوفہ میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ امن هو قانت على الليل ساجدا وقائما ويحذر الآخرة. جو رات کو قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں خدا کا ذکر کر رہا, قیامت سے ڈر رہا ہے. اس کی دل نشین اور کی مفہوم آواز میں اس نے تلاوت کی تھی کہ قمیل نے دل ہی دل میں سوچا کیا چاہتا. ایک دوسری جگہ تو میں نے پڑھا ہے کہ باقاعدہ قمیل نے یہ آرزو کی, کاش میں اس کے بدن کے بالوں میں سے ایک بال ہوتا تاکہ اس کے ذریعے سے میں بھی جنت میں چلا جائے گا. اس لیے شخص کے لیے جیسے ہی قمیل کے دل میں یہ خیال آیا, جیسے ہی قمیل کے دل میں یہ خیال آیا, فوراً علی نے کیا, یا قمیل لا ترجک کا تنزلت الرجل, اے قمیل اس شخص کی بھنبھناہٹ تمہیں خوش بھی مبتلا نہ کر دے. تلاوت کر رہا ہے. علی کیا کہہ رہے ہیں, اپنی زبان میں ترجمہ کرو. اگر تنزلت الرجل, یہ جو بڑبڑا رہا ہے, جو بول رہا ہے, تمہیں خوشی میں مبتلا نہ کرے. انہو من اہل النار, جہنمی ہے. کہتے میں تعجب کیا, علی نے دل کی بات لیکن مولا نے سمجھ کے قمیل میں تعجب کچھ نہیں بولا. میں چپ ہو گئے. دن گزرتے گئے, سال گزر گئے, جنگیں مہربان ہوئی, لیلۃ الغریر جنگیں مہربان ہوئی, شدید جنگ ہوئی, شدید جنگ. مہربانی میں شاید 10 یا 12 سے بچے تھے مہربانی. سب کو علی نے تہے دیکھ کیا, سب کو علی نے تہے دیکھ کیا. اب میں یہ نہیں بیان کر سکتا وہ وقت نکل جائے گا کیوں جنگیں مہربان ہوئی. امید کرتا ہوں آپ کو پتا ہوگا جنگیں مہربان ہوئی. علی نے قمیل کا ہاتھ پکڑا اس عالم میں کہ ذوالفقار کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے. لے کے گئے لاشوں کے درمیان سے, ایک لاش کے اوپر پہنچے, تلوار رکھی, اور اس کے بعد قمیل سے کہا, یا قمیل امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة. پہچانا قمیل, اس رات
یہ تلاوت ہو رہی تھی، ان کو خوشی محسوس ہوئی تھی، یہ وہی شخص ہے، وہی شخص ہے۔ صرف عبادت سے نہیں ہو سکتا۔ البتہ میں یہ کہہ دوں کہ کہیں پہ یہ میسج نہ لے کہ میں عبادت کو کم کر رہا ہوں۔ ولایت ضروری ہے لیکن عبادت بھی ضروری ہے۔ نہ ولایت عبادت کے بغیر مکمل ہے، نہ عبادت ولایت کے بغیر مکمل ہے۔ وہ قطب نما لگے گا کہاں اگر عبادت کا تقریبا تیار نہیں کریں گے؟ ضروری ہے وہ بھی۔ جماعت میں یہ نہ سمجھے کہ مولانا بول کے خالی ولایت ضروری ہے، عبادت سے کچھ نہیں ہوگا۔ عبادت بھی ضروری ہے۔ کتنی مضبوط روح ہے لیکن کہاں ولی خدا کے مقابل میں ہے، ولی خدا کے مقابل۔ پیغمبر کے صحابی جھوٹ و جنایت بتاؤ طریقے سے، پیغمبر کے صحابی اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہے تھے، راستے میں مہربانیوں نے پکڑ لیا، خوارج نے پکڑ لیا، علی سے برات کا اظہار کرو، علی کو گالی دو۔ اس نے انکار کیا، بیوی کے سامنے شوہر کا گلا کاٹ دیا، بیوی حاملہ تھی۔ اس کے بعد جانتے کیا کیا؟ اس عورت کے شکم کو چاک کیا، اس کے پیٹ سے بچہ نکال کے اس بچے کا سر قلم کیا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ ایک عام انسان کر سکتا ہے؟ روح تو مضبوط تھی لیکن خباثت میں۔ یقین نہیں ہوتا اگر یہ واقعہ کچھ سال پہلے اگر یہ داعش نہ ہوتے تو ہمیں یقین کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا۔ ہمیں لگتا ہے یہ سب ایسے لکھ دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کچھ سال پہلوں کی بات ہے، دیکھا ہے ہم نے کس طریقے سے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، 12 سال کے بچے سر قلم کر رہے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ اسلامک اسٹیٹ بنانے آئے تھے، کہاں سے؟ عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کے، یعنی عبادت میں تو مضبوط تھے لیکن ولایت کا قطب نما نہیں۔ عیش و آرام کہاں سے آئے تھے؟ لندن سے، جرمنی سے، امریکہ سے، بیلجیم سے، کہاں سے یہ جوان آئے تھے؟ عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کے اس سیریا جیسے گرم و تپتے صحرا میں اسلامک اپنے آپ کو سوچ رہے تھے کہ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، اسلامک اسٹیٹ کی بنا رکھ رہے ہیں۔ ایک ڈاکیومنٹری دیکھیے ذرا دوسرا، شاید الجزیرہ والوں نے بنایا ہے، اتنی سخت روح ہے کہ ایک شخص تھا سیریا کا ہی رہنے والا، شام کا ہی، اس کی پوری فیملی کو داعش نے مار دیا، یہ اکیلا بچا چھپتے چھپاتے بچ گیا۔ اب اس نے اپنی، اور داعش کے جب آخری یا دن چلنے رہتے، ختم ہونے والے رہتے داعش، تو داعشیوں نے کیا کیا؟ اپنا لباس اتار کے سیویلینز میں آ گئے۔ اب کیسے پہچانے جائیں گے؟ سیویلینز کے لباس میں ڈھونڈ آ گئے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ میں ان داعشیوں کو پہچانوں، ان کو رپورٹ بناؤں گا۔ خود ترکی میں رہتا تھا، ایک کو اس نے پہچانا، ایک کی ویڈیو کہاں پہ ہے، وہ بھاگ کے جرمنی چلا گیا، اس کی ویڈیو دکھائی، 12-13 سال کا بچہ تھا، وہ اس نے سر کاٹا، سر کاٹ کے فٹ بال کھیل رہے تھے کٹے ہوئے سر سے۔ کون کرتا ہے ایسا؟ یہ ابھی کے بات ہے، دیکھا ہے اس نے پہچانا، اس کی آواز کو پہچانا، یہ کیا جرمنی میں باقاعدہ آپ کو اسٹیٹ ایجنسی کھول کے بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، نئے نام اور نئے بزنس کے ساتھ۔ میں مجھے وہ بیان کرنا نہیں تھا، لیکن ہیں ایسے لوگ ہوئے ہیں، اگر ہمیں یہ نہیں گزرتے داعش کا تو ہمیں لگتا ہے یہ سب افسانہ ہے، کہانیاں ہیں، ایسی لکھ دی گئی ہیں، ہے ایسا ہوتا ہے۔ دو لوگ جا رہے تھے انہیں میں
اسلام کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ تمہارا خون ہمارے ذمے ہے، تم ٹیکس دیتے ہو اسلامی مملکت کو. ایک کو مانا، انہیں میں سے ایک نے خرما کسی کے باغ سے اٹھا لیا، تو ان لوگوں نے اتنا اس کو اپنے ساتھی کو چلایا، اتنا ساتھی کو چلایا کہ ایک خرما اٹھانے پہ کسی کا قتل کر دے تو کوئی نہیں، ایک خرمے کی اتنی حرمت ان کی نظر میں. سیدہ تمہیں دروازے سے چال آ کے لوگوں کو یاد دلا رہی تھی، تم نے نہیں سنا میرے بابا نے کہا تھا تم تو ہونا، کیوں سب کو ولایت یاد دلا رہی تھی؟ ولایت بھول ہے تو پھر قیمت کس نے چکائی؟ پہلے بیٹھ نے چکائی. ولایت بھول گئی، اس کی قیمت کس نے چکائی؟ پہلے بیٹھ نے چکائی. خدا اپنے اندر جو زیارت عاشورہ پڑھے تو یہ جذبہ پیدا کرے، یہ جو بار بار اپنی ولایت کا اظہار کرے. مولا آپ کو چاہتا ہوں، ابھی زیارت اربعین آئے گی، اس میں بھی جملہ ہے، مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، اعلان کرتا ہوں آپ کی ولایت رکھتا ہوں. بار بار کہیں معطل میری اس کا آپ کے لیے تیار ہے. آپ کے ساتھ باپ کے ساتھ ہو، آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. لوگ جب اس میرے ولایت سے ہٹے، حسین کو اپنا سر دینا پڑ گیا، سر دینا پڑ گیا. اس کا امام حسین جب رخصت ہو رہے تھے عصر عاشور، سب سے سخت رخصت جو حسین کی تھی وہ کس سے تھی؟ 3 سال کی بچی، یعنی شہادت کا انعام آنے والے ہیں. جناب سکینہ کتنا تڑپ رہی تھی وہاں، آپ جب جا رہے تھے فرمایا نکلتی نہیں سے کیا کہا تھا جناب سکینہ نے؟ نیند آئے گی جب آپ کی وہ آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. سینے پہ سوتی تھی نا سکینہ. نیند آئے گی جب آپ کی بھوک پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں بادل، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شیخ کہتے تھے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی. سوئی نہیں ہے، سینے پہ سوتی تھی. باپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ کو نیند نہیں آئی. میں 2 جگہ بیان کرنا چاہتا ہوں، سر تک وقت ہو چکا ہے. 2 جگہ جہاں پہ سکینہ کو نیند آئی، 2 جگہ بس آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں. حسین چلے، گھر میں شہادت ہوئی، اللہ تقتل الحسین پہ کربلا، اللہ تنصر پہ الحسین پہ کربلا کا نعرہ گونجا. خیام میں آگ لگی، شام غریبہ آ گئے، حسین کا سکینہ کا دامن کٹ گیا. رات آئی، شام غریبہ کی رات آئی. ایک مرتبہ زینب نے محسوس کیا سکینہ نہیں دکھ رہی ہے. محسوس کرے محترم آپ کے گھر میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر چھوٹی بچی ہے کتنا باپ سے وابستہ رہتی ہے، کتنا باپ سے وابستہ رہتی ہے بچیاں. مرتبہ زینب نے محسوس کیا سکینہ نہیں ہے. ام کلثوم کے پاس آئی گھبرا کے،
بہن ام کلثوم بھیا کی امانت سکینہ نہیں دکھ رہی ہے، چلو ڈھونڈے۔ زینب ام کلثوم نکلی صحرا پہ، کربلا کے رفتے صحرا میں نکلی، دیکھا ایک سوار آ رہا ہے، اس سوار کے نزدیک پہنچی، ایک جملہ پوچھے، اے سوار یہ بتا کیا کسی بچی کو دیکھا ہے؟ اس سوار نے کہا نہیں میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، لیکن اپنے گھوڑے کو فرات میں پانی پلا رہا تھا تو اس نشیب سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، وہ آواز اتنی دل سے آتی، میرے گھوڑے نے پانی پینا بند کر دیا۔ سمجھ گئی، زینب سمجھ گئی سکینہ ہے، اور اس نشیب کی طرف بڑھی، اب جب بڑھی تیزی سے تو ایک ناشے پہ سب سے آواز آئی، زینب ذرا آہستہ، ارے میری بچی بڑی مشقت کر رہی ہے۔ زینب سکینہ کو یہاں نیند آئی، بابا پہنچ گئی، یہ بتاؤ کیسے پتا چلا یہ تمہارے باپ کا ناشا ہے؟ اے بوبی اماں، جب شام غریبہ میں میرے کرتے میں آ گئی تو میں پتھر کروں گی، بابا 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 بچانا، اس ناشے میں سب سے آواز آئی تھی، اے بھیا اے بھیا یا بھیا، نہ تو نیند آئی، یہ پہلا مقام تھا، واقع حسین سکینہ سوئی تھوڑی دیر کے لیے، دوسرا مقام جانتے ہیں کہاں ہے؟ دوسرا مقام سوچے ہر پانی لے کے آئی، زینب نے سکینہ کو اٹھایا، سکینہ پانی آ گیا، سکینہ سکینہ چوک کے اٹھی، تمہیں ابا میرا چچا آ گیا، نہیں بیٹا چچا نہیں آئے، پانی آیا ہے۔ اللہ خیر جزا، آپ لوگ سے کیا جانا ہوتا ہے، آخری مجلس کے بعد پوری تو سے پوری دولت سے مسائل پر مکتبہ، انہوں نے کہا کہ اپنا آپ نے پانی پیا، انہوں نے کہا نہیں بیٹا پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں، سکینہ نے پوزا لیا، مقتل کا رو کیا، سکینہ کہا میں اپنے اپنا آپ نے کہا میرے چھوٹے، ارے میرا بھیا تھا، سکینہ یہ دوسرا مقام تھا، سکینہ کو نیند آئی، خدا کو کسی حق میں نہ رلائے سوائے نبی سید جبرو کرتے۔ تیسرا مقام جانتے ہیں کب سکینہ کو نیند آئی؟ یہ لٹا قافلہ شام پہنچ گیا، دربار یزید میں آ گئے، یزید نے حکم دے دیا انہیں قید کر لیا جائے۔ سکینہ دربار زندان شام میں ایک مرتبہ آنکھ لگتی ہے سکینہ کی، کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی، ایک مرتبہ اچانک چونک کے اٹھی، بابا بابا کہاں بابا، ابھی ابھی میرے بابا آئے تھے، اے بیٹا کیا ہوا؟ ارے مجھے پانی میں نے اپنے بابا کو دیکھا، میرا بابا آیا تھا۔ سکینہ روئی، سکینہ کے رونے سے اہل حرم رونے لگے، آواز
خزبکت دمائیں اے پاپا آپ کے خون سے آپ کی داڑھی کو کس نے صاف کر دیا؟ کیا بتا منصر نظیر خطا ہوئی نا اے بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹ دیا؟ اس کے بعد کہا یا بتا منصر نظیر اے تمنی راستے کرے سنتی اے بابا اس کمسنے میں مجھے کس نے یقین کر دیا؟ سکینہ بیان کر رہی اس کے بعد دفتر میں ہے وہ ذات سکینہ نے اپنے کانوں کو باپ کے کانوں میں رکھ دیا بابا 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 آواز دھیری ہوتی چلی گئی آواز دھیری ہوتی چلی گئی ایک وقت آیا آواز بند ہو گئی بانو رباب کو کیا لگا رباب کو لگا شاید میری بچی سو گئی رباب کو لگا ماں شاید میری بچی سو گئی میری تیز گوار اس بات کی تائید کرے گی اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ مریض ہو اور بہت مشکل سے سوئے تو ماں کتنا اہتمام کرتی ہے کہ آگ نہ ہونے پائے بڑی مشکلوں سے لاڈلی سوئی ہے نا بانو نے بھی یہی کہا بانو یہ ابھی سے فرما رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے شاید رسم کی عصیت ہوئی کا تو مطلب کرو بیویوں چورے پاتر سجاد سنجید بولے نا عزت ارے مدت کی جاگی سکون پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے دیر گزر گئی ابھی نے بیمار آگے بڑھے سکینہ کے شانوں کو ہلایا زندان میں قیامت ٹوٹ پڑی سکینہ کی روح قوت عبوری سے پرواز کر گئی مجھے نہیں پتا رباب کے دل میں کیا گزری دو پھول لے کر آئی تھی اصغر کربلا میں رہ گئے سکینہ زندان شام میں تبھی تب کہتے ہیں جناب مادر بشیر نے بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیغام ارے ابھی تو سینے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو کوٹ کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی اور نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری ماں بھی اجڑی ہے کون بھی اجڑی آپ کی بچی کو کون سا مرض تھا اس کی پشت اتنی نیلی کیوں ہے اے خزانہ ارے میری بچی کو کوئی مرض نہیں تھا کربلا سے کوفہ سے شام اتنا تازیانہ کھایا ہے میری بچی کی پوچھ ہو گئی الہی بتمن مسلوب بتمن مسلوب بتمن مجلوب گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے گھر میں